الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي ونجزي به وفي رواية آخر ونجزى به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، بزرگوں اور دوستوں اور نوجوانوں، آنے والا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مہینہ ہے جو ماہ رمضان سے موسوم ہے کہ ہر مسلمان جانتا ہے یہ مہینہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے بہت ہی مقدس و عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا۔ قرآن جیسی عظیم کتاب کو خالق کائنات نے ماہ رمضان میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، تو اس کی عظمت کے لیے ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنے سب سے عظیم کتاب قرآن مقدس کا نزول بھی اسی مہینے میں عطا فرمایا۔ الغرض دوست اور بزرگوں، یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں اترتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں مسلمانوں پر روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے، جس کو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، ایسے ہی تم پر جو ہے ماہ رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے دوستو بزرگوں، تو قرآن مقدس کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان بالغ مرد و عورتوں پر جو مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو، ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو یہ وہ مقدس روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے جو مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ صرف تم پر روزہ فرض ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں فطری طور پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے امتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کے امت پر بھی اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امت پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کے قوم پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی اللہ نے روزہ فرض قرار دیا
تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر بھی روزہ فرض تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزہ فرض تھا۔ اس کائنات کے اندر جتنے پیغمبر آئے ہیں ہر نبی کی امت پر اللہ نے روزے کو فرض کیا تھا، اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ نے ماہ رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، تم سے پہلی امت پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ والے بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اس لیے کہ روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ چغلی نہیں کرتا، وہ برائی نہیں کرتا، ہر قسم کی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ روزہ دار کھاتا نہیں ہے، روزہ دار پیتا نہیں ہے، روزہ دار ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہتا ہے، صرف اللہ کی یاد کرتا ہے، صرف اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے کہا روزے کو اگر تم صحیح طور پر روزہ رکھو گے تو متقی بن جاؤ گے، اللہ کے نیک بندے بن جاؤ گے، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ دوست اور بزرگوں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اس لیے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصوم لی ونجزی بہ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتلایا کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ دوست اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی عبادتیں اتاری ہے کہ اللہ نے نماز کے بارے میں نہیں کہا کہ نماز کو میں نے اتارا ہے، نماز کا بدلہ میں دوں گا، حج کو میں نے اتارا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، زکوٰۃ کا ہم نے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بدلہ ہم دیں گے، صدقات کا ہم نے حکم دیا ہے، صدقات کا بدلہ ہم دیں گے، لیکن سب کا بدلہ تو اللہ دے گا۔ لیکن روزہ وہ عظیم عبادت ہے، اس عبادت کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ہم اس کا خود بدلہ دیں گے۔ اور بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کا بدلہ جو اللہ نے فرمایا میں اس کا بدلہ ہوں، انا اجزا بہ۔ دوستو روزہ وہ عظیم عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا ہے کہ میں اس کا بدلہ ہوں۔ یہ عظیم عبادت ہے دوست اور بزرگوں، کسی اور عبادت کے متعلق رب کائنات نے نہیں فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ دوستو جس چیز کا جس عمل کا بدلہ خود اللہ ہو، وہ اللہ ایسی ذات ہے، ایسی مقدس ذات، ایسی عظمت والا ذات ہے دوستو جس کا بدلہ خود اللہ ہو۔ وہ اللہ جیسے قدرت والا، وہ حسین و جمیل و طاقت و قوت کا مالک اللہ، جو اللہ اپنی طاقت و کبریائی کا قرآن پہ تذکرہ کرتا ہے، جسے اللہ مل جائے جو ہے پوری سب کچھ اس کے مل جاتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ اللہ سے لے سکتا ہے کہ اس کائنات کا مالک و خالق ایک اللہ ہے، وہ اللہ ایسی طاقتور ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پہ فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اللہ ہے جو زندہ ہے، جو ہمیشہ سے زندہ رہے گا، جو قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ وہ اللہ جو آسمان زمین کی سلطنت جس کی ہے، سارے آسمان زمین اور اس کے درمیان پہ جو چیز ہے سب کا مالک و خالق جو ہے، سب کی بادشاہ جو ہے سب پر اللہ کی ہے۔ دوستو اللہ سب کا خالق و مالک ہے، وہ اللہ وہ طاقتور ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پہ اللہ الصمد، اللہ جو ہے بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس اللہ کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ایسی طاقتور ہے۔ قرآن پہ فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ جو ہے غیب کا جانتا ہے، غیب کو جانتا ہے، حاضر کو جانتا ہے۔ وہ اللہ جو ہے بڑا رحمان الرحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں آؤ اس ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اس اللہ کو اپناؤ، روزہ رکھ کر جو ہے عبادت کر کے جو ہے اپنے رب کو راضی کر لو، اپنے رب کی جو ہے عبادت میں لگ جاؤ تو اللہ جو ہے اللہ کے نیک بندے بن جاؤ تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں مسلمانوں کے لیے عظیم عبادت ہے کہ روزہ ہے ماہ رمضان میں کہ جو فمن شہد منکم الشہر
यसुम, जिस शख्स ने जो है रमजान का महीना पाया तो उस पर रोजा फर्ज करार दिया गया कि रमजान के महीने में जो है जो शख्स चांद देखा उसने जो उस पर रोजा फर्ज है। जो बालिग मर्द औरतें हो उन पर अल्लाह ने रोजे को फर्ज करार दिया है। इसलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिनों में तुम पर रोजा फर्ज है, कि माह रमजान में रोजा फर्ज करार दिया गया है। इसलिए अल्लाह ने कुरान पे 30 दिन नहीं कहा है, इसलिए कि महीने के 30 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं, इसलिए अल्लाह ने दिनों का मुतय्यन नहीं किया। अल्लाह ने माह रमजान का मुतय्यन क्या है कि रमजान के महीने में रोजा रखो। इसलिए कभी हमारे रोजे 29 के होते हैं, कभी 30 के होते हैं, तो अल्लाह ने इसको साफ तौर पर 30 नहीं कहा। इससे पता चलता है कि हम अगर रमजान का चांद देखें तो रोजा रखें, जब शवाल का चांद देखें तो इफ्तारी कर लें, ईद मनाए दोस्त और बुजुर्ग हो। इसलिए इसमें कमी और बेशी हो सकती है, 29 के भी रोजे हो सकते हैं, 30 के भी रोजे हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, इस माह मुक़द्दस महीने में हम रोजे का एहतमाम करें, इसलिए कि अगर रोजे के एहतमाम करेंगे अल्लाह हमें बदला इनायत फरमाएगा, खुद अल्लाह हमें मिल जाएगा। इसलिए हदीस पाक में आता है रोजेदार के लिए अल्लाह ने जन्नत रेआन रखा है कि खास रोजेदार उसके अंदर दाखिल होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस माह रमज़ान पे अल्लाह ने एक तरावी की नमाज रखा है कि जिसमें हम कुरान मुक़द्दस सुनते हैं। कुरान जो है इमाम पढ़ाता है, हाफिज़ कुरान कुरान की तिलावत करते हैं, मुक़्तदी कुरान सुनते हैं। दोस्तों, ये अजीम किताब है कि माह रमज़ान में दो अमल जो है, एक रोज़ा रखना, दूसरे कुरान मुक़द्दस को सुनना, उसकी तिलावत करना बड़ी फजीलत की चीज़ें हैं। इसलिए ये अजीम किताब है जो इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इनायत फरमाया है कि हमें चाहिए कि रमज़ान के महीने में हम रोज़ा रखें और रात में तरावी की नमाज पढ़ें। इसलिए कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है कि पूरे अइम्मा किराम का उलमा का इत्तेफाक है कि तरावी की नमाज जो है 20 रकात है। तो ये आज को हज़ारों बरस से सिलसिला जो है पूरे जो अरब से मक्का और मदीना से जो सिलसिला रवाज है आज तक जो है कायम है। पूरी दुनिया पे 20 रकात की तरावी होती है। अलगर्स कुछ लोगों के इख्तलाफ है, लेकिन दोस्तों और बुजुर्गों, पूरी उम्मत का इसमें अक्सरियत तबका के इत्तेफाक है कि तरावी की नमाज से 20 रकात है। तो एक हज़ारों बरस से ये सिलसिला आज तक जारी है। हमें चाहिए कुरान मुक़द्दस की जो है तिलावत सुने। तरावी की नमाज पढ़ना जो है सुन्नत मुअक्कदा है, कुरान मुक़द्दस सुनना भी सुन्नत मुअक्कदा है। दोस्तों, बड़ी अज्र की बात है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में हर चीज़ की नेकियों पे जो इजाफा कर देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है नफिल का सवाब जो है सुन्नत के मुकाबिल कर देते हैं। सुन्नत का सवाब जो है वाजिब से वाजिब करते हैं, वाजिब का फ़र्ज तक फ़र्ज के 70 गुना ज़्यादा इजाफा करते हैं, नेकियों पे अल्लाह बढ़ा देता है। इसलिए हमें चाहिए कसरत तिलावत कुरान करें, कुरान की कसरत से तिलावत करें, रोज़े की जो है पाबंदी के साथ जिस तरह शरीयत इस्लाम का हुक्म है उस तरह रोज़ा रखें। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए शरीयत मुक़द्दसा ने हमें जिस चीज़ का हुक्म दिया है अगर हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राज़ी होएगा। हम कुरान जब सुनेंगे, अल्लाह ने कुरान पे फरमाया जब कुरान की तिलावत हो तो गौर से सुनो, खामोश हो जाओ, कुरान की तिलावत सुनो, लअल्लकुम तुरहमुन, ताकि तुम पर रहम किया जाएगा। आज दुनिया पे ऐसी बीमारियां पूरी दुनिया पे फैली हैं। आओ उस कुरान मुक़द्दस की आयत को सुनो, कुरान की तिलावत को सुनो। कुरान हाफिज़ कुरान पढ़ता है तो कुरान सुनो, खुद भी कुरान की तिलावत करो तो अल्लाह की रहमतें उतरेगी, अल्लाह की रहमतें इंसानियत पर उतरेगी, दुनिया से मसाइब व परेशानियां दूर होगी। दोस्त और बुजुर्गों, कसरत से तिलावत करो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत को सुनो कि अल्लाह ताला इस उम्मत पर रहम फरमाएंगे। इसलिए दोस्त, इस वक्त के हालात पूरी दुनिया पे हर शख्स जानता है, तो इसलिए अल्लाह से इस माह रमज़ान पे अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस वबाई मर्ज से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की पूरी दुनिया पे बसने वाले सारे इंसानों की इस मुल्क मर्ज से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जो है इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इस मुल्क में बसने वाले सारे इंसानियत की हिफाजत फरमाए। हर इंसान के हक़ में अल्लाह ताला हिदायत का फैसला फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाअल्लाह दूसरी नशिस्त में आपके सामने
مسائل روزہ و تراویح پر باتیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔